بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور اس سلسلے کی جو موضوعات ہے اس میں ہم نے پہلا موضوع شروع کیا تھا خرید و فروخت کے بنیادی اصول اور ضوابط۔ اس پہلے موضوع میں ہم نے گزشتہ جو نشست تھی ہماری نشست نمبر 16، اس میں ہم نے بے صرف کے اصول اور احکام شروع کیے تھے، اور اس کو ہم نے تقریباً 9 پوائنٹ میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے 3 پوائنٹ ہم نے نشست نمبر 16 میں پڑھے ہیں، آج نشست نمبر 17 ہے، تو مزید 2 یا 3 پوائنٹس جو ہے بے صرف کے ہم آج کی نشست میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جو 9 پوائنٹ تھے ہمارے آپ کے سامنے ہیں، اس میں ہم نے نشست نمبر 16 میں بے صرف کا مفہوم، بے صرف کی شرائط اور صرف ما فی الذمہ، یہ 3 دیکھے تھے۔ تو آج نشست نمبر 17 سے ہم چوتھا پوائنٹ شروع کر رہے ہیں، وہ یہاں سے ہے کون سی صورت بے صرف کی ہے کون سی نہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نمبر 5، 6 اسی ترتیب کے ساتھ آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا پوائنٹ جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کون سی صورت بے صرف کی ہے اور کون سی صورت بے صرف کی نہیں ہے۔ سوال ہے بنیادی طور پر، اس تعریف سے تو بے صرف کا مفہوم سے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ کون سی صورت بے صرف کی ہے کون سی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس سوال پر فقہاء نے الگ سے بھی بحث کی ہے، اور اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، کیونکہ سونا چاندی، ٹھیک ہے اتنی بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بے صرف جو ہے وہ سونا چاندی کے تبادلے کو کہتے ہیں، لیکن سونا چاندی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی برتن کی شکل میں، تو زیورات کی شکل میں، تو کرنسی کی شکل میں، تو کیا ہر صورت بے صرف کی ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے اس پر علماء نے کچھ نہ کچھ بحث کی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو بنیادی طور پر ہمارے سامنے 2 پوائنٹ آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ علماء کا اس بات پر تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ سونا چاندی سکوں کی شکل میں ہو، ڈھری کی شکل میں ہو، کسی اینٹ کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہو، ان کا اگر تبادلہ ہوگا تو بے صرف ہے۔ سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی کے ساتھ، یا سونے کا چاندی کے ساتھ، اور وہ جس شکل میں بھی ہو، سکہ ہے، ڈھلی ہے، اینٹ ہے، جیسے بھی ہے، تو یہ بے صرف ہے، اور جو پیچھے ہم نے بنیادی اصول و ضوابط پڑھے ہیں تو وہ سارے اس کے لیے ضروری ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سونا چاندی مسوق ہو، یعنی کسی برتن اور زیورات وغیرہ کی شکل میں ہو، اور اس کا تبادلہ ہو رہا ہے، کیا یہ بھی بے صرف ہے؟ اس میں بھی وہی بات ضروری ہے جو گزشتہ ہم نے شرائط وغیرہ اور تفصیلات پڑھی ہے۔ مثلا ایک سونے کا لاکٹ ہے، اس کا دوسرے سونے کے لاکٹ کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، یا ایک سونے کا برتن ہے، اس کا دوسرے سونے کے برتن کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، یا چاندی کے ساتھ، تو کیا یہ بھی بے صرف ہے؟ تو ائمہ اربعہ کے ہاں یہ صورت بھی بے صرف ہی ہے۔ البتہ صرف علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت بے صرف نہیں ہے، اس میں کمی بیشی کی اجازت ہے، یعنی ان کے ہاں اگر ایک لاکٹ دے کر کم وزن کا لاکٹ سونے کا دے کر آپ زیادہ وزن کا لاکٹ لے سکتے ہیں، یا زیادہ وزن کا لاکٹ دے کر کم وزن کے سونے کا لاکٹ آپ وصول کر سکتے ہیں، یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ لیکن جمہور علماء کی رائے یہ نہیں ہے، ان کے ہاں یہ صورت بھی بے صرف کی ہے۔ اگر دونوں طرف کی چیز، دونوں طرف سونا ہے یا دونوں طرف چاندی ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر بے صرف کا حکم لاگو ہوگا، یعنی کمی بیشی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمارا چوتھا پوائنٹ تھا۔ جہاں تک 5ویں پوائنٹ کی بات ہے کہ سونا چاندی کے علاوہ جو سمن ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، بنیادی طور پر جہاں تک سونا چاندی ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ سونا چاندی کا اگر سکہ ہے اور کرنسی کی شکل میں ہے، سمن کا مطلب ہوتا ہے قیمت نا، جس کو آلہ تبادلہ کے طور پر یوز کیا جا سکے، جیسے کرنسی وغیرہ، تو وہ اگر سونا چاندی کا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر تو بے صرف لاگو ہوگا۔ لیکن اگر تو وہ سونا چاندی کی شکل میں نہیں ہے، کسی تانبے پیتل وغیرہ کی شکل میں ہے، جس کو فلوس وغیرہ کہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کا جب تبادلہ ہوگا تو وہ بھی بے صرف ہے یا نہیں؟ جس کو سمن اصطلاحی یا سمن عرفی کہتے ہیں، جیسے آج کل کی کاغذی کرنسی ہے، یا تانبے کا جو سکے ہو گئے، یعنی سونا چاندی کے علاوہ جو سکے ہیں یا آلہ تبادلہ کے طور پر جو یوز ہوتے تھے، تو کیا ان کا جب تبادلہ ہوگا وہ بھی بے صرف میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس بارے میں
فقہا کی مختلف رائے ہیں. فقہاء مالکیہ کی رائے تو یہ ہے کہ جو ثمن اصطلاحی ہے یہ بھی سونا چاندی کے حکم میں ہے، یعنی تانبے کا سکہ ہے، پیتل کا سکہ ہے، کاغذ کا کوئی وہ ہے، تو یہ جو ثمن اصطلاحی جس کو کہتے ہیں، جو کسی اور دھات کی جو شکلیں ہوتی ہیں، کسی اور دھات کے جو ثمن اور کسی اور دھات کے سونا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے جو کرنسی وغیرہ ہے وہ بھی سونا چاندی کے حکم میں ہے. سونا چاندی کے حکم میں کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بے صرف ہوگا. اگر ایک تانبے کے سکے کا ایک تانبے کے سکے کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے تو یہ بے صرف ہے اور اس پر وہی احکامات لاگو ہوں گے جو پیچھے بے صرف کے ہم نے پڑھ لیے ہیں. تو یہ فقہاء مالکیہ کی رائے. دوسری رائے فقہاء شافعیہ کی ہے. فقہاء شافعیہ کے ہاں بے صرف کے لیے ثمن خلقی کا ہونا ضروری ہے. ثمن اصطلاحی یا ثمن عرفی جو ہے وہ بے صرف نہیں ہے. ثمن خلقی کا مطلب ہوگا وہ چیزیں جو اپنی خلقت میں ثمن بن کر پیدا ہوئی ہے، جیسے وہ صرف دو چیزیں ہیں، سونا اور چاندی، جو ہر زمانے میں ہر وقت آلے تبادلہ کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ خلقتاً ثمن ہے. تو صرف سونا اور چاندی کے ساتھ بے صرف ہوگا. سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی کے ساتھ، یا سونے کا چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو تو یہ بے صرف ہے. اس کے علاوہ جو ثمن اصطلاحی ہے یعنی کسی اور دھات کے سکے ہیں تو ان کا اگر تبادلہ ہوگا تو یہ بے صرف نہیں ہے. یہ فقہاء شافعیہ کی رائے. اب جہاں تک ہم فقہاء حنفیہ کی طرف آتے ہیں تو فقہاء حنفیہ کے ہاں بنیادی طور پر یہ بات تو کہیں نہیں وضاحت موجود نہیں ہے کہ کیا بے صرف کے لیے ثمن خلقی ہونا شرط ہے یا نہیں. صرف سونا اور چاندی ہی بے صرف ہے، اس کے علاوہ کوئی بے صرف صورت ہے یا نہیں. تو وضاحت تو نہیں ملتی، لیکن جیسے کہ ہم نے بے صرف کی تعریف پڑھی تھی، علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے کی تھی، اور انہوں نے اس کی جو صورتیں بیان کی ہے کہ ذهب کا ذهب کے ساتھ تبادلہ، یا فضہ چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ، یا چاندی کا سونے کے ساتھ، تو اسی سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فقہاء حنفیہ کے ہاں بھی بے صرف کے لیے ضروری ہے کہ سونا چاندی ہی کا تبادلہ ہو. سونا چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کا اگر تبادلہ ہوگا تو بے صرف نہیں ہے. اب یہیں سے جو آخری پوائنٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جب فقہاء حنفیہ کے ہاں جو کرنسی کسی اور دھات کی بنی ہوئی ہو، تانبے وغیرہ کی، پیتل کی، کاغذات وغیرہ کی، تو وہ تو بے صرف نہیں ہے. تو جب وہ بے صرف نہیں ہے، ان کا اگر تبادلہ ہوگا تو کمی بیشی وہاں جائز ہونی چاہیے. پھر مثال کے طور پر آج کل کی کرنسی ہے، یہ تو عددی چیزیں ہیں نا، کاؤنٹ کی جاتی ہے 1 2 3 کر کے. فقہاء حنفیہ جیسے آگے جا کے ہم پڑھیں گے، فقہاء حنفیہ کے ہاں سود اور ربا کی جو علت ہے بنیادی وہ وزن ہے، قدر جس کو کہہ سکتے ہیں، قدر. تو وہ وزنی چیزیں ہو، ماپ کر بیچی جاتی ہو تو ان تب وہاں سود اپلائی ہوتا ہے. تو جو پیسے ہیں، یہ جو سکے ہیں، یہ تو عددی چیزیں ہیں، یہ تو وزنی اور یہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں سود کیسے اپلائی ہوگا؟ تو یہ والی چھوٹی سی بات یہاں سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ فلوس وغیرہ جو دیگر دھات کی چیزیں ہیں، یہ جب تک ثمن ہے، جب تک بطور کرنسی یہ استعمال ہو رہی ہے تو اس وقت تک یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے. یعنی اگر آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نوٹ آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک نوٹ دکھا کر کوئی اور نوٹ دے دیا تو بھی دے سکتے ہیں. اور یہ امثال متساویہ ہے. اسی بات کا نتیجہ ہے کہ یہ امثال متساویہ ہے، یعنی بالکل ان کی جو قوت خرید ہے وہ سب کی یکساں ہے، نیا نوٹ ہو پرانا ہو جیسے بھی ہو. تو ان دو باتوں کی وجہ سے فقہاء حنفیہ اس کو بھی قدر میں شمار کرتے ہیں کہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قدر کے اندر آئے گا، اور اس وجہ سے اس کے اندر جو کمی بیشی ہوگی وہ سود ہوگی. تو بہرحال فقہاء حنفیہ کے ہاں بھی خلاصہ یہ ہے کہ فقہاء حنفیہ کے ہاں بھی بنیادی طور پر بے صرف کے لیے سونا چاندی کا ہونا ضروری ہے. دونوں طرف سونا، دونوں طرف چاندی، یا ایک طرف سونا اور دوسری طرف چاندی، یہ ضروری ہے. دوسری اس کے بعد جو پوائنٹ ہمارا آ رہا ہے نمبر 6 پہ کہ موجودہ کرنسی اور نقود کی کیا حیثیت ہے. یعنی آج کل یعنی قدیم فقہاء کے اقوال تو ہم نے دیکھ لیے گزشتہ پوائنٹ کے اندر، لیکن آج کل کے معاصر علماء کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو کرنسی آج کل رائج ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں. پہلی رائے تو یہ ہے کہ یہ جو کرنسی نوٹ وغیرہ ہے یہ در حقیقت اس کی بذات خود تو یہ صرف ایک رسید ہے، اور یہ بذات خود کچھ بھی نہیں، یہ قرض کی رسید ہے، سند ہے، اور اس کے پیچھے جو سونا وغیرہ ہے حقیقت اس کی ہے، اور یہ اس سونے کی رسید ہے. میں اگر آپ کو نوٹ دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک رسید دے رہا ہوں جس رسید کی بنیاد پر آپ حکومت سے سونا وصول کر سکتے ہیں. تو یہ صرف ایک عام کاغذات اور رسید جو ہوتے ہیں اسی کی طرح کی ایک رسید ہے.
تو اس سے پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس سے آپ زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے تو مال دینا ضروری ہے، یہ تو محض ایک کاغذ کی رسید ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ جیسے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور قدیم ہمارے جو اکابر گزرے ہیں ان کی رائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ موجودہ کرنسی جو ہے یہ بھی دیگر کاغذات کی طرح کاغذ ہے، سامان ہے، جیسے کہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی رائے ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک کاغذ ہے، جب یہ ایک کاغذ ہے تو جیسے ہی آج اس کا تبادلہ کرنا چاہے کرے، 100 روپے کے بدلے 500 روپے دے دے، جیسے بھی دے۔ بہرحال یہ بھی ایک رائے ہے کہ موجودہ کرنسی جو ہے یہ سامان کے حکم میں عام کاغذات کی طرح ہے، جیسے کہ کاپیاں وغیرہ بکتی ہیں، تو اس قول کو اگر لیا جائے گا تو سود کا دروازہ مکمل طور پہ کھل سکتا ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ سونا جو موجودہ کرنسی ہے یہ بالکل سونا چاندی کا متبادل ہے، اس کے قائم مقام ہے۔ اکثر عرب علماء نے اس رائے کو اختیار کیا، جس طرح فقہائے مالکیہ کی رائے ہم نے گزشتہ پوائنٹ میں پڑھی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مکمل طور پہ چاندی ہی، سونا چاندی ہی کی طرح ہے، یہ لہٰذا اگر تبادلہ ہوگا تو بے صرف ہوگا، اور اس پر تمام احکامات بے صرف کے اپلائی ہوں گے جو پیچھے ہم نے شرائط وغیرہ کی تفصیل پڑھی ہے، اور اس سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ چوتھی رائے حضرت شیخ تقی صاحب اور کچھ ہندوستان کے علماء کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی کرنسی نوٹ کا جو کرنسی نوٹ ہے یہ بذات خود ثمن عرفی بن چکا ہے اور فلوس کے حکم میں ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سونا چاندی کے علاوہ جو دیگر دھات ہوتے ہیں، جس کے پرانے زمانے میں فلوس وغیرہ، سونے تانبے اور پیتل وغیرہ کے جو فلوس استعمال ہوتے تھے، سکے، تو آج کل کی کرنسی نوٹوں کا بھی وہی حکم ہے۔ تو جب یہی حکم ہے تو اب اس پر وہی احکامات لاگو ہوں گے، اس سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، یہ باقاعدہ ویلیویبل چیز ہے، لہٰذا اس کا وہی حکم ہوگا۔ اب اس کا ایک چھوٹا سا نتیجہ جو آپ کے سامنے بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کا حکم فلوس والا ہو گیا تو فلوس کے بارے میں پھر امام محمد رحمہ اللہ جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ فلوس کا فلوس کے ساتھ تبادلہ ہو تو بالکل کمی بیشی جائز نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر فلوس کا فلوس کے ساتھ تبادلہ ہو اور دونوں جانب چیز متعین کر دی جائے تو پھر کمی بیشی جائز ہے۔ تو اس میں آج کل چونکہ سود کا خطرہ ہے، اس لیے امام محمد رحمہ اللہ کی رائے کو اختیار کیا گیا ہے، اس لیے کہ دونوں جانب جو ہے وہ کمی بیشی جائز نہیں ہوگی اگر دونوں کی جنس ایک ہو۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ موجودہ کرنسی کا تبادلہ کی دو صورتیں ہیں، اگر ایک ہی ملک کی کرنسی کا تبادلہ ہو رہا ہے، مثلا پاکستانی نوٹ کا پاکستانی نوٹ کے ساتھ تبادلہ، تو کمی بیشی بھی جائز نہیں ہے، جس طرح امام محمد رحمہ اللہ کی رائے تھی، اور دونوں جانب جو ہے وہ قبضہ بھی ضروری ہے۔ دونوں جانب کا قبضہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ بے صرف ہے، بس بلکہ اس لیے دونوں جانب کا قبضہ ضروری ہے کہ چونکہ جنس ایک ہے، ایک ہی ملک کی کرنسی کی جنس ایک ہوتی ہے، اور جب جنس ایک ہو تو آگے جا کے ہم ربا اور سود کے اصول پڑھیں گے، اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ ادھار جائز نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر بھی ادھار جائز نہیں۔ اور دوسری صورت یہ کہ دو مختلف ممالک کی کرنسیوں کا تبادلہ ہو، مثلا ڈالرز اور پاکستانی روپے کا، تو وہاں پر کمی بیشی بھی جائز ہے اور کسی ایک جانب کو ادھار رکھنا بھی جائز ہے۔ دونوں جانب کو ادھار رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ایک جانب ادھار بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بے صرف کے اندر پوائنٹ نمبر 6 مکمل ہو گیا۔